میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس بھی نیشنل آرگنائزیشن تھی. نیشنل آرگنائزیشن ایک الگ چیز ہے، اس کو گروپ آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر سب سے اچھی کتاب میری پارکر فالٹ کی ہے، دا نیو اسٹیٹ. انڈین نیشنل کانگریس میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخلص اور دیانتدار لوگوں کی جماعت تھی، کیونکہ وہاں پر دو طرح کے لیڈرز تھے اس وقت ہندوؤں میں. ایک تھے ایکسٹریمسٹ، جنہیں کانگریس سے 1918 تک باہر رکھا گیا. ایکسٹریمسٹ وہ تھے جو یا تو کہتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، یا وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں ہے. پولیٹیکل یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ. دوسرے تھے ماڈریٹس. ماڈریٹ وہ تھے جو کہتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو. صحیح. کانگریس بنانے والے ماڈریٹ لیڈرز تھے. 1918 تک وہی کانگریس کی باغ ڈور سنبھالے رہے. لیکن اس میں چند پرومیننٹ نام اگر جی اپنا سب سے زیادہ اہم تو گوپال کرشن گوکھلے، ٹھیک، وہ سب سے اہم ہے. دادا بھائی نوروجی، سریندر ناتھ بینرجی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیڈرز بھی تھے. اچھا، مسلمان بھی انہیں اپنا لیڈر سمجھتے تھے. ایک نام اور آپ کی کتاب میں ہے، چترنجن داس. وہ ماڈریٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے. وہ بالکل وہ اپنی ذات میں ایک الگ کیٹیگری ہیں. اچھا، ہاں وہ اپنی ذات میں ایک الگ کیٹیگری ہیں. وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. اچھا تو جی بالکل. تو 1916 کا جو میثاق لکھنؤ تھا، وہاں پر کانگریس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو درست تھا، ہمارا غلط تھا، ہم اسے ریوائز کر رہے ہیں. اچھا. اور مسلم لیگ کی ٹرمز پر مسلم لیگ سے بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی فیصلے الگ سے کرنے کا حق ہونا چاہیے. اب اس کو چاہے آپ یہ کہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ایک الگ سیاسی وحدت ہیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن وہ اپنے فیصلے خود کریں تو کانگریس انہیں ایکسیپٹ کرے. 1916 میں کانگریس نے یہ اصول ایکسیپٹ کر لیا. اب اس اصول کی بنیاد پر آگے چل کے وہ مسلمان یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو انڈین فیڈریشن میں شامل نہ کیا جائے، انہیں پاکستان بنایا جائے. تو وہ اصول تو طے ہو گیا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی ناجائز مطالبہ کریں تب اعتراض کیا جا سکتا تھا. اگر وہ کہتے کہ پورے ہندوستان کو مسلمانوں کے حوالے کر دو کیونکہ اورنگزیب نے بھی اسے فتح کیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ نہ تسلیم کیا جاتا. لیکن اگر وہ اپنے میجورٹی ایریاز کی حد تک بات کر رہے ہیں تو جائز مطالبہ بنتا. تو یہ بنیاد وہاں طے ہو گئی تھی. ظاہر ہے کہ یہ بنیاد ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے لیے قابل قبول نہیں تھی. لہٰذا ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل ہوا، اور اس رد عمل کے بیچ میں سے گاندھی جی نکل کر سامنے آئے، اور وہاں پر کانگریس کی قیادت ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے ہاتھ میں آ گئی. چنانچہ وہ جو اوریجنل کانگریس کے جتنے بانی اس وقت رہ گئے تھے وہ کانگریس سے الگ ہو گئے، یہ کہہ کر کہ اب یہ وہ جماعت نہیں ہے. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات اس لیے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کانگریس اوریجنل کانگریس کی جانشین بھی تھی. یعنی اوریجنل کانگریس جو ہے 1918 تک کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان موومنٹ کا حصہ ہے. صحیح. اس لیے کہ اگرچہ وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن آخر میں تو ایکسیپٹ کر لیا نا. تو ان کی جد و جہد بھی انہیں اسی پوائنٹ پر لائی. صحیح. جہاں مسلم لیگ کھڑی تھی. اس لیے وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، انہیں ہمیں اون کرنا چاہیے ماڈریٹ لیڈرز کو، ان لیڈرز کو جنہوں نے مسلم قومیت کا اصول آخر میں ایکسیپٹ کر لیا.